أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرسلت إلى الخلق كافة وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہان غمگسار زمان قائد المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین جد الحسن والحسین اور ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، اللہ کے فضل اور توفیق سے نثار بھائی کے برادران نے شاہ صاحب کی سرپرستی میں ماشاءاللہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منعقد کرنے کا اہتمام کیا ہے۔ دعا اللہ تبارک و تعالی ان کا یہ اہتمام کرنا اور آپ سب کا آنا اور آقا علیہ السلام کی ثنا خوانی سماعت کرنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول۔ بچوں خاموش ہو جائیں، چند منٹ کی 15-16 منٹ کوشش کروں گا کہ بیان کو سمیٹنے کی کوشش کروں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ قرآن و سنت کے حوالے سے ہمیں ٹائم دینا چاہیے، سننا چاہیے تاکہ ہماری اصلاح کا سامان ہو۔ جو میں نے آئے مبارک آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جتنی دیر گفتگو کو توجہ ادھر کیجیے گا تاکہ ہم کچھ پانے میں کامیاب ہو جائے، جو اصل مقصد ہے نا وہ لینے میں کامیاب ہو جائے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مزید اپنے دلوں میں اجاگر کرنے کے حوالے سے ہم مضبوط ہو جائیں۔ اس دوران کوئی بھی گفتگو نہ کرے، بڑی ڈسٹربنگ ہوتی ہے۔ میں مختصر بیان کرنے کا عادی ہوں، لیکن جتنی دیر گفتگو کوشش ہی ہونی چاہیے، کوئی بھی اس دوران بات نہ کرے، آداب ہوتے ہیں۔ جب صحابہ کرام علیہ رضوان اپنے نبی علیہ السلام کی گفتگو سنتے یوں بیٹھے ہوتے تھے جیسے اگر سروں پہ پرندے بیٹھے ہوں، ہلتے نہیں تھے، یعنی بڑی غور سے ہمتن گوش ہو کر نبی کا فرمان سنا کرتے تھے۔ جن کی میلاد کے لیے ہم یہاں پر جمع ہیں تو ان کے آداب بھی میرے رب نے اتارے ہیں۔ تو جو آئے مبارکہ تلاوت کی سکت ترجمہ ہے کہ اے محبوب، ہم نے تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، ہر ایک کے لیے، صرف انسانیت کے لیے نہیں، صرف جنات کے لیے نہیں، 18,000 عالم جتنی بھی مخلوقات زمین میں ہے، آسمانوں میں ہے، جنت میں ہے، جہاں بھی ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ ایک دو واقعات آپ کے گوش گزار کروں گا کہ جب ابتدائے اسلام میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر کھجور کے تنوں کے اوپر جو ہے نا چھت بنی ہوئی تھی مسجد نبوی کی، ایک تنے کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک لگا کر اس پر وعظ و نصیحت عوام سے کیا کرتے تھے۔ توجہ چاہوں گا، ایک ایسی چیز جو بے جان ہے، اپنے مرکز سے جدا ہے، صرف ایک تنا ہے، خشک تنا، میرے نبی کے عشق میں کتنا ڈوبا ہوا ہے، اور ہم نے اپنے عشق کا بھی امتحان لینا، ہم کہاں پہ ہیں۔ تو اس تنہ خنانہ بخاری شریف میں محدثین نے بڑی کتابوں میں اس کو درج کیا، علماء کرام اس کو بیانات کرتے رہتے ہیں کہ اس تنہ خنانہ جو کھجور کا تنا تھا اس کو ٹیک لگا کر وعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، امت کی اصلاح کیا کرتے تھے، توحید و رسالت کا بیان کیا کرتے تھے، اللہ وحدہ لا شریک کے احکام عوام تک پہنچایا کرتے تھے۔ جو مقصد دنیا میں لے کر آئے تھے اس مقصد کو پہنچانے میں رات دن کوششیں کرتے رہتے تھے۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
ہماری خواہش ہے کہ ہم آپ کے لیے ممبر بنوا دیں تاکہ عوام بہت زیادہ، کیونکہ اسلام پھیل رہا ہے، دور دراز سے لوگ آتے ہیں، آپ نظر آئیں عوام کو، ہر ایک آپ سے مستفید ہو کر جائے، آپ کا بیان سن کر اپنی اصلاح کا سامان لے کر جائے۔ تو آپ کے لیے ممبر بنانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے اجازت دے دی، جیسے ہی وہ ممبر بنا دیا گیا، اب ہوا کیا؟ توجہ، جب ممبر بنایا، جمعے کا روز آیا، آقا علیہ السلام ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، بیان شروع کیا۔ کچھ دیر گزری تھی، ایک دم رونے کی آوازیں آنے لگی۔ محدثین نے الفاظ لکھے العشار، یعنی جس طرح اونٹنی اپنے بچے کی غم میں، جدا ہو جانے میں، اس کے فراق میں روتی ہے، اس طرح رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، بلک بلک کے رو رہا ہے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ہر چیز کی بولیاں جانتے ہیں، کیونکہ تمام مخلوقات کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے، تو آقا علیہ السلام نے جب آوازیں سنی، فسمعنا، صحابہ کرام کہتے ہیں فسمعنا اہل المسجد صوتا شوقا، کہ ہم نے سب نے، جتنے اہلیان مسجد تھے، جتنے نمازی تھے، سب نے اس کی رونے کی آواز کو سنا۔ صرف نبی نے نہیں، نبی کے صحابہ نے بھی نبی کی برکت سے سنا۔ تو آقا علیہ السلام ممبر سے نیچے تشریف لے آئے۔ آقا علیہ السلام نے فضمہ، اسے سینے سے لگایا۔ جیسے سینے سے لگایا تو اس کا رونا بند ہو گیا۔ تو آقا علیہ السلام آگے فرماتے ہیں، یہ جملہ سننے کے قابل ہے، فرماتا خدا کی قسم لو لم تحضنہ، اگر میں اسے سینے سے نہ لگاتا، فحن الی یوم القیامہ، یہ تنا قیامت تک میرے عشق میں روتا رہتا۔ اب یہاں سے کیا سبق ملتا ہے کہ ایک تنا جو خشک ہے، اپنے مرکز سے جدا ہے، وہ بھی میرے نبی کو جانتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیارے رسول ہیں، ہمارے بھی رسول ہیں۔ چند لمحے ہوئے اسے جو نا برداشت نہ ہوا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ٹیک لگا کر مجھ سے بیان جو ہے نا میرے سہارے سے بیان کیا کرتے تھے، اب مجھ سے وہ رونقیں، وہ برکتیں، وہ عظمتیں، وہ رحمتیں چھن گئی ہیں، اس سے برداشت نہ ہوا۔ جب آقا علیہ السلام نیچے آئے، سینے سے لگایا، پھر کیا فرمایا؟ محدثین نے لکھا ہے کہ اے تنے، اگر تم چاہو تو تمہیں تمہاری اصل جگہ پہ لگا دوں، تم دوبارہ سرسبز و شاداب ہو جاؤ، خشک تنا ہے، یا پھر تمہیں یوں کروں جنت میں گاڑ دوں اور جنتی لوگ تم سے پھل کھائیں۔ تو اس نے دنیا کے اوپر آخرت کو ترجیح دی، اور اللہ کیا کہتا ہے؟ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ، آخرت متقین کے لیے ہے۔ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، دنیا کا مال و متاع قلیل ہے۔ اب اس نے آخرت کو ترجیح دی، آج ہم دنیا کو ترجیح دیے بیٹھے ہیں۔ ہمارے دلوں میں بھی اگر عشق مصطفیٰ ان جیسا بے جان چیزوں جیسا بھی ہوتا ہے، یقین کرے آج کا مسلمان ذلت و رسوائی کا سامنا نہ کرتا۔ آج کا مسلمان مہنگائی کے رونے نہ روتا، آج کا مسلمان پریشانی کے رونے نہ روتا، تنگدستی کے رونے نہ روتا۔ آج جو مسلمانوں کی حالت زار ہے وہ اپنی آپ کی وجہ سے ہے۔ اللہ کا قرآن کہتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی نہیں بدلتے، خود نہیں بدلتے۔ مسجد تو آس پاس کتنی مسجدیں اپنی، یہ سوالیہ نشان ہے۔ ہم میں سے عشق مصطفیٰ کے نعرے لگاتے ہیں، ہم میلاد کے لیے ماشاءاللہ جمع ہے، سب جمع ہے نا، ہونا چاہیے عشق مصطفیٰ، اچھی بات ہے۔ کاش کہ اس کا اظہار مسجدوں میں بھی نظر آئے، 5 وقت مسجدوں کی زینت بنے۔ اللہ کا قرآن کہتے ہیں انما یعمر المساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان ہے سب کا، کس کس کا ایمان ہے؟ مومن ہے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ تو اللہ کہ بندے ہی اللہ کی مسجدیں آباد کرتے ہیں۔ کاش کہ ہم اس میلاد کی محفل میں سن کر یہ ذہن بنا کے چلے جائیں، آج کی محفل کی یہ مہنت وصول ہو جائے کہ ہم آقا علیہ السلام کے دین پر عمل کرنے والے بن جائے اور مسجد کے نمازی بن جائے۔ 2-4 بوڑھے نہ رہیں، جوان بھی مسجدوں کی زینت بنے۔ جوانی کی عبادت میرے رب کو بڑی پسند ہے۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ ایک اونٹ کے حوالے سے عرض کرتا ہوں
کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہیں جا رہے تھے، ایک اونٹ کے اوپر پانی لادا جا رہا تھا، اس نے میرے نبی کو دیکھا، ایک دم جو ہے نا بھاگتا ہوا آقا علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں آ گیا، کیونکہ اونٹ ہر چیز جانتی ہے یہ میرے نبی ہیں، شکایت لے کے آقا علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں آ گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی فریاد سنی، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 40 سال تک اپنے آقاؤں کی خدمت کی ہے، اب جب میں بوڑھا ہو گیا مجھ سے کام زیادہ لیتے ہیں، چارہ تھوڑا ڈالتے ہیں، اور اب ان کی شادی کا موقع ہے، مجھے ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ وہ بھاگ کے آقا علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں شکایت لے کے آ گیا۔ آقا علیہ السلام نے بتایا یہ کہہ رہا ہے، تو ان کے آقا نے، اس کے مالک نے کہا خدا کی قسم یا رسول اللہ واقعی اس نے سچ کہا، 40 سال تک یہ ہمارے بڑوں کی خدمت کرتا رہا، بوڑھا ہو گیا، ہم اب اسے ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں، اسے میرے حوالے کر دو۔ وہ چھوڑ کے چلا گیا۔ پھر اس اونٹ نے کہا اشہد ان رسول اللہ، یا رسول اللہ واقعی اللہ کے رسول ہے، میں گواہ ہوں۔ ایک گدے کا واقعہ، جب خیبر فتح ہو گیا، سیاہ رنگ کا گدھا میرا علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں لایا گیا۔ اب گدھے نے بزبان فصیح عربی زبان میں کلام کیا، فتکلم الحمار، اس نے کلام کیا عربی میں۔ کیا کہنے لگا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے میں ایک یہودی کے قبضے میں تھا، وہ میرا آقا تھا، لیکن جب وہ میرے اوپر سوار ہونے لگتا میں اچھل کے اسے گرا دیا کرتا تھا، اپنے اوپر سوار نہیں ہونے دیا کرتا تھا، وہ مجھے بھوکا پیاسا رکھتا۔ آج اللہ نے آپ کی معیت میں مجھے دیا ہے، یا رسول اللہ میرے دادا کی نسل سے 40 گدے پیدا ہوئے، سب پر انبیاء نے سواری کی ہے، ایک روایت کے مطابق 7 ہے۔ یا رسول اللہ اس نسل میں سے میں آخری بچا ہوں، میں چاہتا ہوں آپ میرے اوپر سواری کریں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر سواری کی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سواری کا شرف بخشا اسے۔ تو یہ دیکھیے اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ بے زبان چیزیں بھی میرے نبی کا مقام جانتے ہیں۔ خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ ارے ہم پوری زندگیاں بھی لگے رہے، میلادیں، نعت خوانیاں، بیانات کرتے رہیں، لیکن حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں، پوری زندگی ہماری قربان۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے ایسا پیارا بنایا، ایسا سونا بنایا ہے کہ تمام تعریفات کے جتنے بھی ذرائع ہیں وہ استعمال کر لیے جائے، اقلام کے ذریعے، بیانات کے ذریعے، مختلف چیزوں کے ذریعے، لیکن میرے نبی کی نعتیں، میرے نبی کی تعریفات، میرے نبی کی مدح و ثناء ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ آقا دو جہاں یہ تو دنیا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو جنتی پتوں پہ ہے، جنتی درختوں پہ ہے، حور و غلما کی پیشانیوں پہ ہے، حور و غلما کے سینوں پہ ہے، جنت کے ہر مکان پہ میرے نبی کا نام لکھا ہوا ہے، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جنت کے اندر جہاں میرے نبی کا نام نہ ہو۔ تو پتہ یہ چلا نبی وہی جنت میں جائے گا جس کے دل میں نبی کی محبت ہے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ڈوب کر اپنے گھروں میں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سجاتا ہے۔ اگر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اس پر خصوصی فضل و کرم ہوتا ہے۔ ایک نے پوچھا یا رسول اللہ کیا جو آپ سے خوش ہوتا ہے کہ آپ بھی اس سے خوش ہوتے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا جو ہم سے خوش ہوتے ہیں ہم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں۔ ایک صحابی علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں حاضر ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تو نے قیامت کی کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ کوئی خاص تیاری تو نہیں ہے، ہاں انا احب اللہ و رسولہ، اللہ اس کے رسول کی محبت ضرور ہے میرے دل میں، اور تو کوئی خاص عمل نہیں ہے، ہاں اللہ اس کے رسول سے بڑا پیار کرتا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے بڑے خوشی کا اظہار فرمایا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من احببت، تو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ آج ہماری محبت کس کے ساتھ ہے یہ دیکھ، اگر عاشقان رسول کے ساتھ ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ساتھ ہے، تو انشاءاللہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع ہوں گے۔ واقعات اور بھی میں تیار کر کے آیا تھا، ذہن کے اندر تھے بڑے پیارے پیارے واقعات،
لیکن عاملین کے لیے کافی دیر سے آپ بیٹھے ہیں، جو عمل کرنے والے ہوتے ہیں نا ان کے لیے نصیحت کی چند باتیں کافی ہوتی ہیں۔ وہ اقوال ذری پڑھتے ہیں نا، اقوال ذری وغیرہ پڑھتے ہیں، مختصر ہوتے، شارٹ ہوتے، بات قلیل اور پر دلیل ہو، ادھر 2 گھنٹے کی تقریر ہو جائے، عمل نہیں کرنا تو کی لینا، تسبیح پھری پر دل نہ بھریا کی تسبیح پڑھ کے لینا ہو، ہاں علم پڑھیا پر ادب نہ کھٹیا کی علم پڑھ کے لینا ہو، سجدے کیتے لیکن سجدوں کی جو لذت ہے وہ حاصل نہ، تو سجدے کر کے کیا لینا ہے؟ تو اپنے اللہ کے پاک بارگاہ میں سر بسجود ہونے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابعدار بننے کی کوشش کریں۔ میں یہی کہتا ہوں، عمل کرنے والوں کے لیے چند باتیں کافی، نہ کرنے والوں کے لیے پوری زندگی کی تقریریں ناکافی۔ تو آپ مختلف شعبوں سے وابستہ یہاں پر بیٹھے ہیں، دکاندار بھی ہیں، تاجر حضرات ہے، کوئی ایجوکیشن سے وابستہ ہے، کوئی کسی شعبے سے وابستہ ہے، تو ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے اپنے اپنے شعبوں میں اسلام کا کام کریں، خود بھی نماز پڑھیں، جو ہمارے ماتحت ہیں تو ان کو بھی نماز کی دعوت دیں، خود بھی مسجدوں میں آئیں، دوسروں کو بھی مسجدوں کی دعوت دیں، خود بھی والدین کی اطاعت کریں اور دوسروں کو بھی والدین کی اطاعت کا ذہن دیں، جہاں برائی نظر آئے وہاں برائی روکنے کی کوشش کریں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جہاں تم کوئی بری کام ہوتا ہوا دیکھو تو اسے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، زبان سے روکنے کی طاقت رکھو، زبان سے نہیں روک سکتے ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے دل میں تو کم از کم برا جانو، یہ اضعف ترین ایمان کا درجہ ہے۔ آج ان تینوں باتوں میں سے ہمارا کس پر عمل ہے یہ دیکھ لیا جائے۔ تو ہم انشاءاللہ عز و جل نیت کرتے ہیں 5 وقت جب بھی صدائے میرے رب کی صدائیں آئیں گھر سے، حی علی الصلاۃ، آیا بندہ آ جا نماز کی طرف، حی علی الفلاح کامیابی کی طرف، ادھر کامیابی ہے، ادھر سکون ہے، ادھر سب کچھ ہے، جانا سب نے ہے، تو ادھر جو چلا جائے گا لبیک کہتا وہ اللہ کی پاک بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا، انشاءاللہ اس کا بیڑا پار ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔